السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھنک کی سیریز کتابوں کی دنیا میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، اس سیریز میں ہم مختلف کتابوں کا تعارف، اس پر تبصرے اور تجزیے اپنے بعض ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تاریخ اور تعارف فلسفہ نامی کتاب پر تبصرہ کیا تھا، اس کی لنک ڈسکرپشن میں دی جا رہی ہے، وہاں جا کر اس کو سن سکتے ہیں۔ آج ہم جس کتاب کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رفتگان نارفتہ ہے۔ ناظرین کرام، مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت علمی و ادبی حلقے میں محتاج تعارف نہیں۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے مایناز استاذ بھی تھے اور ماہنامہ دائی کے مدیر اعلیٰ بھی۔ وہ عربی اور اردو کے شستہ نگار ادیب بھی تھے اور درجنوں کتابوں کے مصنف و مؤلف بھی۔ چنانچہ رفتگان نارفتہ بھی ان کی شخصیات و سوانح کے سلسلے کی تیسری کتاب ہے۔ اس حوالے سے ان کی پہلی کتاب وہ کوہ کن کی بات تھی، جو عربی زبان کے بافیض استاذ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، ان کے حوالے اور سوانح کا احاطہ کرتی ہے، اور اس کے تقریباً 10 ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ دوسری کتاب پس مرگ زندہ ہے، جس میں تقریباً 37 علمی فکری شخصیات کا تذکرہ ہے۔ اس کی اشاعت 2010 میں عمل میں آئی تھی اور اسے بھی بے پناہ پذیرائی حاصل ہوئی، اور اب یہ اسی سلسلے کی تیسری کتاب ہے رفتگان نارفتہ کے نام سے، اور یہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ ناظرین کرام، مولانا امینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بھی ان کی دیگر کتابوں کی طرح خوبصورت طرز نگارش، دل نشیں انداز بیاں، شخصیت کی صورت گیری اور تذکرہ نویسی میں غیر معمولی مہارت کا حسین و جمیل نمونہ ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر انہی شخصیات پر قلم اٹھایا جن کو انہوں نے قریب سے دیکھا ہو، برتا ہو، پرکھا ہو، یا پھر جن سے ان کے راز تعلقات رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سوانحی مضامین میں زبان و بیان کے لطف کے ساتھ ساتھ معلومات کا ایک جہان آباد رہتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی تحریروں میں لفظوں کی تراش خراش، جملوں کی ترکیب و تہذیب اور املا و رموز املا کی باریکیوں کا بھرپور خیال رکھتے تھے، بلکہ وہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ متعلقہ موضوع پر بھرپور معلومات فراہم کر دی جائیں، جو قارئین کی ادبی لطف اندوزی کے ساتھ ساتھ علمی افادیت کی بھی حامل ہوں۔ ان کا تاثراتی مضمون بھی محض تاثراتی نہیں ہوتا، بلکہ دستاویزی اور حوالہ جاتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ شخصیات جن پر بہت کچھ لکھا گیا یا پھر لکھا جاتا ہے، اگر ان شخصیات پر بھی مولانا امینی قلم اٹھاتے تھے تو اپنی آپ بیتی اور ذاتی مشاہدات کی روشنی میں ان کے حوالے سے بالکل تازہ معلومات فراہم کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر مولانا علی میاں ندوی اور مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا پھر دیگر اکابر علماء کے بارے میں اگر ان کے مضامین پڑھ لیں تو بہت سی ایسی معلومات سامنے آ جائیں گی جو صرف انہی مضامین میں لکھی ہوئی ہیں اور کہیں اس کے علاوہ کسی مضمون میں یا پھر کسی کتاب میں نہیں مل سکتی۔ اسی طرح ہر شخصیت سے جڑی یادوں اور اہم واقعات کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں سوانحی خاکہ دینے کا اہتمام بھی اردو سوانح نویسوں میں نے صرف مولانا کے یہاں ہی دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ یہ سوانحی خاکہ متعلقہ شخصیت کی زندگی کے تمام اہم پہلوؤں کو اس طرح سے احاطہ کر لیتا ہے کہ محض اس خاکے کو پڑھ کر بھی اس شخصیت کا مکمل سراپا اپنے تمام خصائص اور اوصاف کے ساتھ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، زیر تذکرہ کتاب رفتگان نارفتہ میں کل 24 شخصیات پر مضامین شامل ہیں۔ یہ تمام شخصیات علم و فکر کی دنیا میں بلند مقام کی حامل ہیں، اور انہوں نے امت کی علمی، ذہنی، فکری تربیت اور فیض رسانی میں اپنی عمر صرف کی ہیں۔ ان میں مفتی ظفیر الدین مفتاحی، مولانا محمد سالم قاسمی، مولانا اسلم قاسمی، مولانا ریاست علی بجنوری، مولانا عبدالحق اعظمی، مولانا یونس جون پوری، مولانا زبیر الحسن کانلوی، مفتی سعید احمد پالن پوری، مولانا واضح رشید ندوی اور مولانا عبداللہ حسنی ندوی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ ان میں زیادہ تر مضامین پہلے عربی میں لکھے گئے تھے، ماہنامہ دائی میں شائع بھی ہوئے، پھر خود مولانا نے ہی انہیں اردو کے قالب میں ڈھالا، جبکہ بعض مضامین براہ راست اردو میں لکھے گئے۔ مجھے امید ہے کہ مولانا کے سحر انگیز طرز تحریر اور علم ریز و معلومات افزا انشا پردازی کے شائقین مولانا کی دوسری کتابوں کی طرح اس کتاب کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ بہرحال ناظرین کرام، کتابوں کی دنیا سیریز کی دوسری قسط تھی، جس میں ہم نے مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رفتگان نارفتہ پر تبصرہ آپ حضرات کی نظر کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں کسی دوسری کتاب پر تبصرہ لے کر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔